السلام علیکم جی، میرا نام زکریہ اور ایک دفعہ پھر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نشتر نیوز کے اوپر۔ آج سے 2 دن پہلے قومی اسمبلی کا ایک مشترکہ پارلیمانی اجلاس ہوا تھا، جس میں نہ صرف حکومت اپنے اتحادیوں سمیت اور شریک ہوئی تھی، بلکہ اس کے اندر ہمارے اپوزیشن والے بھی پورے کے پورے شریک تھے۔ یہ جو اجلاس ہے یہ اس سے پہلے ایک دفعہ ملتوی ہو چکا ہے، اور اس اجلاس کے حوالے سے چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ اس میں عمران خان صاحب کے نمبر پورے نہیں ہیں، لیکن ایسا دیکھنے میں کچھ بھی نہیں آیا۔ اب تک تو آپ کو ساری تفصیلات کا علم ہو چکا ہوگا کہ اس میں بہت سارے بل پیش ہوئے، جس میں سے 2 بل جو ہیں وہ اس وقت انتہائی زیر بحث ہیں، جس میں سے ایک ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا، اور دوسرا ہے جناب غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا، جس پہ نہ صرف اپوزیشن کی طرف سے بلکہ دیگر عوامی حلقوں کی طرف سے شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو تو چلیں چھوڑے جانے دیجئے، وہ تو اس پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا آگے۔ عوامی حلقوں کو یہ شک ہے کہ اس سے پہلے جو بڑی محنت کی جاتی تھی، مطلب کسی کو ایک بت کھڑا کیا جاتا تھا، پھر اس کے پیچھے پوری محنت ہوتی تھی، پھر اس کو الیکشن کے اکھاڑے میں اکھاڑا جاتا تھا، پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر فرشتے مقرر ہوتے تھے اور بیلٹ باکسز بھی وہ فرشتے اس شخصیت کے حق میں بدل دیا کرتے تھے۔ یہ چیز نہ تو مجھ سے چھپی ہوئی ہے، نہ ہی آپ لوگوں سے چھپی ہوئی ہے۔ پچھلے 3 سال سے آپ لوگوں نے جو شور مچایا ہوا تھا سلیکٹڈ کا، اور میمز بنا بنا کے ڈال رہے تھے انٹرنیٹ کے اوپر، یہ اب اس کا نتیجہ ہے کہ اس ملک کی جو اصل حکمران ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جی وہ اب اس قسم کی کسی جو کہنا چاہیے کہ طنز کے تیر ہیں وہ اب برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اس میں ملک کے بڑوں کی جو ہے وہ بڑی بےزتی ہوتی ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ لے کر آئیں۔ تو انہوں نے پورا ملبہ ڈال دیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر، اور اس کو پاس بھی کروا لیا۔ اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں آپ اگر فار ایگزامپل تیر کو جو ہے وہ بٹن دباتے ہیں اور وہ جا کے ووٹ گر رہا ہے بلے کو، تو اس میں نہ تو آپ بڑوں کو کچھ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہیں گے جاؤ بھائی جا کے مشین سے بات کرو، مشین سے کون بات کرے گا۔ تو جہاں پہ حکومت کی طرف سے یہ بھرپور مہم چلائی جا رہی ہے کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہیں وہ ہیک نہیں ہو سکتی، تو یہ ایک بہت بڑا مذاق ہے۔ میری اپنی بات ہوئی ہے 2-4 جو آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں، ان کے مطابق کوئی بھی ڈیجیٹل چیز جس میں کمپیوٹرائز جنریٹڈ سٹریم موجود ہوتی ہے، وہ اس کو ہیک کرنا انتہائی ممکن ہے۔ مشکل ہو سکتا ہے لیکن ممکن ضرور ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اپنی طرف جو ہے یہ ایک مسئلہ چل رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے اس کو جو ہے وہ عدالت میں چیلنج کر دیا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے بھی کافی تحفظات ہیں، اور انہوں نے اس کو پہلے ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن اب یہ معاملہ جو ہے وہ سنجیدہ نوعیت کا ہو رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ دوسرا جو غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا گیا ہے، اس کی وجہ جو بظاہر مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ غیر ممالک میں جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان سے ان کا تعلق بس اتنا ہی ہے کہ خاص طور پہ یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں جو مقیم پاکستانی ہیں وہ کافی عرصے سے وہاں مقیم ہیں، اور وہ پاکستان آتے ہیں صرف اپنے بچوں کے ساتھ پکنک منانے کے لیے، جس میں ان کے بچوں کو واو وہ گدھا جا رہا ہے، واو وہ رکشہ جا رہا ہے، یہ ان کے لیے بڑی ایکسائٹمنٹ کی بات ہوتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے واپس سیف ہیونس میں واپس جانا ہے۔ جبکہ ہم جو یہاں پر دھول مٹی پھانکتے ہیں، یہاں پہ جو روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں اس پہ پھدکتے ہوئے پھرتے ہیں، ہماری گاڑیوں کے جو ہے نا وہ ٹائر ٹوٹ کے سائڈ میں نکل جاتے ہیں، ان کے ایکسل نکل جاتے ہیں، پانی یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں خرید کے پینا پڑتا ہے، اور جناب بجلی یہاں پہ جو ہے وہ جب جاتی ہے تو پھر کافی دیر کے بعد آتی ہے۔ ویسے اب تو الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا بجلی جانے کا یا لوڈ شیڈنگ کا، لیکن بجلیوں کے بل ہم بھرتے ہیں۔ تو یہ جو باہر مقیم پاکستانی ہے، جو غیر ممالک میں مقیم پاکستانی ہے، وہ ایک طریقے کی فینٹیسی میں وہ جو ہے وہ مبتلا ہیں کہ جی پاکستان کے حالات جو ہیں وہ فلانا جو ہے وہ بہت اچھے کر رہا ہے، اور اس کا جو اثر ہے وہ کچھ عرصے کے بعد آئے گا۔ اب ان حضرات سے جو غیر ممالک میں مقیم ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ 1 سال کم از کم ووٹ ڈالنے سے پہلے 1 سال پاکستان میں رہیں، اپنے بچوں سمیت اپنے بچوں کے تعلیمی مسائل کو حل کروائیں، اسی سسٹم میں رہتے ہوئے خود جو ہے وہ ٹریفک جام کے اندر روزانہ دفتر جانے کی کوشش کریں، واپسی آئیں تو بجلی نہ ہو، اب گیس کا بھی سننے میں آ رہا ہے، اور اشیاء صرف جو ہے وہ انتہائی مہنگے داموں خریدے۔ اس کے 1 سال بعد اگر وہ محبت میں مبتلا ہیں اس حکومت کے تو بے شک وہ ووٹ دیں۔ تو جو مجھے وجہ اس کی سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں غیر ملکی جو پاکستانی ہیں، جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، ان کا ووٹ جو ہے، جو کہ سننے میں یہ آیا ہے کہ ای میل کے ذریعے آئے گا، تو یہ بڑا ایک دفعہ پھر وہی بات آ گئی کہ جہاں پر بھی
ڈیجیٹل اسٹریم آئے گی وہ اس میں ہیکنگ جو ہے وہ عین ممکن ہے. تو یہ بڑا فیصلہ کن کردار ادا کرے گا جس کو بھی چاہا جائے گا کہ جی وہ ہمارے ملک کی باغ ڈور سنبھالے. تو آپ لوگ اس کے اوپر جو آپ ڈال رہے تھے بڑی میمز وغیرہ تو آپ اس کا نتیجہ بھگتے ہیں. دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے ہماری بیچاری، کہنا تو میں نہیں چاہ رہا لیکن کیا کہوں، یہ جو ہماری اپوزیشن ہے ان کو آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر آپ عوام ہیں، میری طرح ایک عام آدمی ہیں، آپ ایک مقررہ تنخواہ لیتے ہیں یا آپ کی ایک ذرائع آمدنی محدود ہے، تو ان کو آپ سے کوئی محبت نہیں ہے. یہ سب اپنے مفادات کے جو ہے نا وہ غلام ہیں. اور اس میں جو ہے وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا ابھی آپ کے سامنے کی بات ہے کہ 11 نومبر، اس سے پہلے بھی یہ بہت ساری جو ہیں وہ چلا چکے تھے حکومت مخالف تحریکیں، لیکن ہمیشہ ان کے غبارے میں سے جب کوئی گاجر دکھائی جاتی ہے پھس کر کے ہوا نکل جاتی ہے. سب سے پہلے شہباز شریف صاحب بھاگتے ہیں. پیپلز پارٹی پہلے ہی غائب ہو چکی ہے پی ڈی ایم سے نا، ابھی وہ دوبارہ آئی ہے، پھر ان کو کچھ نظر آئے گا، کوئی وعدہ کیا ہوگا کسی نے، وہ پھر آ گئے. مولانا فضل الرحمان کو صرف جو ہے نا وہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین نہ بنائے جانے اور حکومت میں نہ ہونے کا دکھ کھایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ان کو آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر ان کو دلچسپی ہوتی تو یہ سڑکوں پہ آتے، یہ احتجاج کرتے، جو کہ انہوں نے 11 نومبر سے جو ہے وہ کمٹ کیا ہوا تھا کہ جی 11 نومبر سے جو ہے نا انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا، معذرت چاہتا ہوں کمٹ تو خیر نہیں کیا تھا، 11 نومبر سے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی مہنگائی کے خلاف یہ احتجاج کریں گے، مہنگائی کے خلاف یہ سڑکوں پر آئیں گے اور اس کو اسلام آباد لے کے جائیں گے. پہلے دھرنا دیں گے، پھر جلوس نکال کے لانگ مارچ کریں گے. تو کیا ہوا اس کا؟ آج ہے 19 تاریخ اور ان کو پھر کوئی گاجر دکھائی گئی، یہ بھاگ گئے اسمبلی کے اندر، اور وہاں انہوں نے پہلے ان کو جو ہے نا ایک وہ خوش کیا گیا کہ پہلے نمبرز ان کے بڑھوائے گئے اور ان کا ایک کوئی بیکار سا بل پاس ہو گیا. یہ بڑے خوش ہو گئے کہ جی ہم تو جیت گئے، اور بڑے انہوں نے لوٹیاں ڈالی اپوزیشن والوں نے. انہوں نے کہا اب تو بڑا آسان ہو گیا، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، کوئی کدو کی کوئی دیوار نہیں گر رہی، اتنی آرام سے نہیں گرتی یہ دیوار. اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے جس کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہے، نہ ان کے اندر یہ کیپیبلٹیز ہیں کہ مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی عوام کو سڑک پر لے کر آئے اور کوئی احتجاجی مظاہرہ وغیرہ یا کوئی دھرنا وغیرہ یا کوئی جلسہ جلوس یا کوئی لانگ مارچ یہ ارینج کر سکے. تو یہ پھر آپ ان کے جو فضول کے بیانات ہیں ان پہ اتنا کوئی خاص توجہ دیا نہ کریں، بس سنا کریں، ہنسا کریں ان کی طرح، جس طرح کہ آپ حکومت کی باتوں پہ ہنستے ہیں. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے ایم کیو ایم والے ہیں، انہوں نے ہمیشہ کی طرح جب یہ شروع ہوا کہ جہاں جی یہ بل پیش ہونے والے ہیں، مشترکہ اجلاس ہونے والا ہے اور اس میں شاید یہ بل پیش ہوں گے، انہوں نے بلیک میلنگ کی. اور اپنے پہلے تو انہوں نے جو ہے نا وہ خالد مقبول صاحب آئے اور بڑا چھوٹا سا منہ کر کے کہنے لگے کہ جی ہم کو بڑے تحفظات ہیں، ہم نہیں چل سکتے، عوام جو ہے وہ بڑی مہنگائی میں پس رہی ہے. آپ ان کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھیں، یہ مفاد پرست لوگ ہیں، یہ آپ کا بھلا نہیں چاہتے، یہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. عوام ان کے لیے صرف ایک انگوٹھا ہے جو کہ الیکشن والے دن ان کو ووٹ ڈال دے. اور اب تو خیر وہ انگوٹھا جو ہے وہ انگلی بن گئی ہے، آپ بٹن دباؤ گے آپ کا ووٹ جس کے دل چاہے گا یہ لوگ کاسٹ کروا دیں گے. تو انہوں نے کیا کرا کہ جی 2 ڈیلے کری. ایک تو حیدرآباد کے اندر جو ہے نا وہ کوئی یونیورسٹی وغیرہ کھلوانے کی انہوں نے اپروول لے لی حکومت سے. دوسرا انہوں نے کہا جی ایک بہت انہوں نے کدو میں تیر مارا کہ جی وہ پاکستان کراچی کی جو ہے وہ جو گنتی ہے وہ پاپولیشن سینسس جو ہے وہ دوبارہ کروائے جائے. او بھائی یہ تو جماعت اسلامی بھی حکومت میں نہ ہوتے ہوئے یہ مطالبے کر رہی ہے، بینر لگا رہی ہے، آپ نے کیا کیا یار؟ تو یہ ساری مفادات کی جنگ ہے. اس میں حکومت تو چلے ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس میں حکومت کو تنقید کا نشانہ بالکل بھی نہیں بنا رہا. انہوں نے وہ کیا جو ان کا کام تھا، جو وہ کرنا چاہ رہے تھے. اپوزیشن نے کیا کیا، اتحادی جماعتوں نے کیا کیا، یہ سوچنا آپ کا کام ہے. آنے والا وقت اور کڑا ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ گرتی ہوئی دیوار ہے، اور اگلے 5 سال بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی نحوست کے اندر گزریں گے. اس لیے اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیے. اگر ہم مل جل کے ایک دوسرے کا خیال رکھیں کہ جن کو ضرورت ہے ان کے خیال رکھیں، اگر ہم یہ ٹائم نکال لیں اور ایک کہنا چاہیے کہ عزت کی موت مر جائیں، جو کہ لوگ اکثر آج کل خودکشیاں کر رہے ہیں، تو یہ سمجھیے گا کہ آپ نے گنگا نہا لی اور ایک اچھی زندگی گزار کے آپ چلے گئے. اس کے ساتھ ہی میں اپنا یہ ویلاگ ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ میرے وطن کے تمام عام لوگ اس منوست زدہ دور کے اندر اللہ تعالیٰ کی برکات سے فیض یاب ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.